إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ حج کا احرام ہر مہینے میں نہیں باندھا جا سکتا، اس کے مختص مہینے ہیں، انہی میں حج کے احرام کی نیت کی جا سکتی ہے اور وہ شوال کے بعد شروع ہوتے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ الحج اشہر معلومات، معلوم مہینے ہیں یہ۔ فمن فرض فیہن الحج، جو ان مہینوں میں حج فرض کر لے یعنی احرام باندھ لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر اس احرام میں اس کو نہ رفث کرنا ہے، نہ فسوق کرنا ہے، نہ جدال کرنا ہے، نہ بے حیائی کرنی ہے، نہ گالی دینی ہے، نہ جھگڑا کرنا۔ اب وہ شوال میں باندھتا ہے یا ذی القعدہ میں باندھتا ہے، وہ ساری پابندیاں اس پر لاگو ہوں گی، اور یہ سارا جو عرصہ ہے یہ اس کی تربیت کا عرصہ ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، تم جو بھی بھلائی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ تصور جب انسان کے اندر راسخ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے ہاتھ کسی برائی کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، اور بھلائی کر کے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میرا آقا و مولا جس کو میں خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں نے خیر کی۔ اب اس چیز کو راسخ کرنے کے لیے ایک کام جب آپ ایک ہی بار کرتے ہیں تو کر کے بھول جاتے ہیں، اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ آپ کی مسڈ کال جو ہیں ان کی بھی ایک لیمٹ ہے، اس سے زیادہ پھر وہ ساتھ ساتھ کینسل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ کے میسیجز کی بھی ایک حد ہے، اس کے بعد چاہے وہ 20 محفوظ رکھتا ہے یا جتنے بھی رکھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ان کو خود بخود جو لیٹسٹ ہے وہ آ جاتا ہے اور پچھلے والا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔
اسی طرح ایک کام کر کے اس کو بھلا دینا، ڈیلیٹ کر دینا، اس طرح زندگی نہیں گزرتی، بلکہ بار بار کرنے سے پھر وہ راسخ ہو جاتا ہے۔ اسی کے لیے تقویٰ کہا گیا کہ بندے کے اندر پھر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، آٹومیٹیکلی اس کے اندر ایک بیریئر، جب وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس کے اپنے ذہن کے اندر، ضمیر کے اندر ایک باکس بنتا ہے کہ یہ جو کرنے جا رہے ہو تم، اس کے نتائج سے تم آگاہ ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد تمہارا ایمان ضبط ہو جائے گا، حبط ہو جائے گا۔ تو یہ کیفیت لمحوں میں ہوتی ہے کہ انسان ادراک کر لے کہ جو وہ کرنے جا رہا ہے اس کے نتائج اور عواقب کیا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، جب ہم اعتکاف بیٹھا کرتے ہیں تو 10 دن ہوتے ہیں، 9 دن بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ہم پابندی کرتے ہیں کہ ہم نے غیر ضروری طور پہ باہر نہیں جانا، پیشاب وغیرہ کے لیے نکلتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر آپ کو کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو آپ جا کے ہوٹل سے کھا کے آ سکتے ہیں، لیکن وہاں آپ فضول بات چیت نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ حرم میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں تو آپ اپنی سیٹ بھی ہو کے جا کے کروا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی وہ کام جس کے بغیر مفر نہیں ہے وہ کیا جا سکتا۔ بہرحال جب رمضان ختم ہوتا ہے، ہمارا اعتکاف ختم ہوتا ہے، تو 2-4 دن ایک جھجک ہمارے اندر رہتی ہے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے ہم پاؤں اٹھاتے ہیں جب قدم، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ رکتا ہے اور پھر یاد آتا کہ نہیں، اعتکاف ختم ہو گیا ہے۔ اس کا نام ہے تقویٰ، کہ زندگی کے ہر معاملے میں ایک لمحے کے لیے سوچ پیدا ہو جائے کہ میرے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی۔ تو فرمایا تم جو بھی بھلا کرتے ہو اللہ پاک اس سے آگاہ ہے، ہماری ہر بدی ایک خاص مائنڈ سیٹ کا نتیجہ ہوتی ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اللہ پاک بڑے بڑے تو بلنڈر نوٹ کر لیتا ہے، جیسے بڑے پیمانے پر کوئی زلزلہ آئے تو وہ نوٹ ہو جاتا ہے ان کے یہاں، ہلکی ملکی کروٹ لے تو نہیں ہوتا۔ اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، تمہیں کبھی یہ گمان بھی نہیں ہوا تھا کہ تمہاری اپنی جلدیں، تمہاری اپنے کان، تمہاری اپنی آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ تم بگڈ ہو، سرکاری جاسوس تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ پاک کو تمہارے اکثر کاموں کی خبر کوئی نہیں ہوتی، یا اگر توجہ نہیں دیتا۔ تو یہ ہمارا بڑا بھول پن ہے۔ بچے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں مدرسے میں ہمارے، تو میرے پاس کسی زمانے میں 150 بچہ پڑھتا تھا، اس میں ساری نیشنلٹیز کے لوگ تھے، عمانی بھی تھے، مصری بھی تھے، پاکستانی بھی تھے۔ تو بچے جب آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ قرآن کھول لیتے ہیں، دیکھتے قرآن پر ہیں، آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ استاد کو پتہ چل جاتا ان کی باڈی لینگویج سے کہ یہ آپس میں بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ دونوں پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو دوسرے والا وہ ایسے اس کے قریب ہو جاتا ہے بات سننے کے لیے، دیکھ دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے نا کہ بھائی وہ کر رہے ہیں۔ تو ان کو بلا کے پوچھا جائے کہ اگر بات کرنی ہے، کوئی ضروری ہے تو قرآن بند کر کے کرو، تو وہ پوچھتے ہیں جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جی ہمیں اسی لیے پتہ چلا کہ ہم بھی یہ کرتے ہوتے تھے۔ یہ کام استاد کر کے آیا ہوا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کو سب معلوم ہے، لیکن وہ درگزر کرتا ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اللہ کے بارے میں تمہارا یہ گمان تمہیں لے ڈوبا ہے، تمہیں برباد کر گیا کہ اللہ پاک اس وقت کسی اور کام میں بیزی ہوگا، وہ ہمارے بڑے کی کرپشن نوٹ کر رہا ہوگا، ادھر اس کا دھیان نہیں، جبکہ تم میں سے ہر ایک اس کے ساتھ ہے۔ وہ ہوا معکم اینما کنتم ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم 3 سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے، 2 کو تو ضرورت ہی نہیں نا سرگوشی کی،
کہیں دو بندے ہوں تو وہ تو اونچی بات کریں گے نا، سرگوشی کہاں سے شروع ہوگی؟ جہاں تیسرا ہوگا اپنے تیسرے سے چھپانے کے لیے کرنی ہے نا، اس لیے بات تیسرے سے شروع کی گئی ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصیر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے۔ دوسری جو چیز ہوتی ہے ہمیں نیکی سے روکنے والی، یہ تو ہوگی نا بدی، ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ پاک ہم سے محجوب ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے محجوب نہیں ہوتے، اللہ پاک ہم سے حجاب میں ہو جاتے، اور وہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں گناہ ہو جاتا ہے۔ نیکی جب ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ جس کو مجھے خوش کرنا ہے اس کو یہ خبر پہنچ رہی ہے، میں نے اس کے لیے بڑی مشقت کی ہے، میں نے بڑا سیکریفائی کیا ہے، کوئی قربانی دی ہے، میرا لاکھوں کا نقصان ہو گیا اس کا حکم پورا کرتے کرتے، تو جب اسے پتا تھا کہ اس کو پتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے اس کی خاطر کتنی بڑی قربانی دی ہے، اس کی محبت میں دی ہے، تو یہ چیز بندے کو نیکی پر ابھارتی ہے۔ اس لیے کہ آپ ایک کام کر دیں اور آپ شک میں رہیں کہ پتہ نہیں اس کو پتہ چلا کہ نہیں چلا۔ دیکھیں نا، اولاد کے لیے آپ کتنی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن اولاد کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ آپ جذبات کی قربانی دیتے ہیں، آپ جوانی برباد کر دیتے ہیں یہاں بیوی بچوں سے دور ان کے لیے کہ کچھ بچت ہو جائے، یہ پڑ جائے، لیکن وہ آپ کے احساسات سے آگاہ نہیں ہوتے کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی، جب تک کہ وہ خود اس کا شکار پھر نہیں ہوتے، اور اس وقت تک ماں باپ مر چکے ہوتے، اس وقت انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی قربانی دی ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے۔ تو ایک تو یہ چیز، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، تم حج پہ جا رہے ہو اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی نظر تم پر رہے گی، تم جو بھی بھلا کرو گے، کسی کو معاف کرو گے، کسی کی زیادتی کو برداشت کرو گے تو اللہ پاک اس سے آگاہ ہے اور تمہیں اجر ملے گا اس کو۔ صرف نماز کا یہ 1 کا لاکھ نہیں ملتا، صبر کا بھی 1 کا لاکھ ملتا ہے، وہاں ہر نیکی کا 1 کا لاکھ ملتا ہے اور ہر بدی کا بھی 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ وہ واحد جگہ جہاں نیت پر بھی گناہ مل جاتا ہے، باقی دنیا میں کہیں نیت پر نہیں ملتا جب تک کہ کریں نا، وہاں صرف ارادہ کر لیں آپ، اس کا بھی گناہ ملتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، یہاں جو برائی کا صرف ارادہ بھی کرے گا ہم اسے بھی عذاب علیم چکھائیں گے، یہاں آ کے بھی، اس پوٹینسی کے ساتھ سامنے دیکھ کے بھی۔ تو ایک تو یہ بات کہ تم جو بھی کرو گے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تم ہماری نگاہ میں ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے وَتَزَوَّدُوا، کوئی چیز ساتھ لے کے جاؤ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین چیز ساتھ لے کر جانے والی تقویٰ، یہ تمہیں ہر جگہ کام آئے گی، مینا میں بھی، عرفات میں بھی، حرم میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، ہر جگہ تمہیں اس کی ضرورت محسوس ہوگی، مسلح ہو کر جاؤ۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو میرا تقوی اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے حج پر، تو اس سے پہلے آپ نے منادی کروا دی، شوال سے جو منادی کرنے والے تھے وہ بستی بستی، گاؤں گاؤں، قبیلے قبیلے گئے اور انہوں نے جا کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کر رہے ہیں اور جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ پھر آپ جب مدینے سے نکلے تو آپ 2 دن ذوالحلیفہ میں آپ رکے ہیں تاکہ جو لوگ دور دور سے آ رہے ہیں وہ پہنچ جائیں اور ان کو ساتھ لے کر چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اتوار کی ظہر پڑھ کے پھر نکلے ہیں وہاں سے، یعنی ہفتے کو وہاں پہنچے، ہفتے کا پورا دن آپ رہے ہیں، ظہر کا پھر دن رہے ہیں اور ظہر پڑھ کے وہاں سے پھر اگلا یعنی اتوار کا دن بھی رہے اور ظہر پڑھ کے وہاں سے آپ چلے۔ جب آپ مکہ تشریف لائے تو آپ نے ساتھ ہدی کے جانور لیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے۔ تو اصول یہ ہے کہ جب کوئی بندہ قربانی کے جانور ساتھ لے لے تو جب تک قربانی ہو نہ وہ سر منڈا نہیں سکتا، لہذا وہ یا تو افراد کرے گا یا قران کرے گا، عمرہ اور حج جوڑے گا، یہ قران ہو گیا، یا افراد کرے گا انڈیویجول یعنی صرف حج کرے گا۔
تو اس صورت میں وہ قربانی دینے کے بعد سر منڈائے گا۔ آپ نے بھی اسی ترتیب سے قران کیا، یعنی عمرے اور حج کی نیت اکٹھی کی، اور صحابہ نے بھی اکٹھی کی۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے صحابہ سے یہ کہا کہ اگر، اس لیے کہ جو مشرکین مکہ تھے یہ شوال سے لے کر ذی الحج تک عمرہ نہیں کرتے تھے، یعنی حج کے ساتھ یہ عمرہ گناہ سمجھتے تھے۔ ان کے یہاں یہ مشہور تھا کہ افجر الفجور ہے، گناہوں سے میں سب سے بڑا گناہ اور نافرمانیوں میں سب سے بڑی نافرمانی العمرۃ فی الحج ہے، حج کے مہینے میں عمرہ کرنا افجر الفجور ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ آفیشل حج تھا اور اس میں آپ نے قوانین طے کرنے تھے، وہ قوانین جو صدیوں میں مسخ ہو چکے تھے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ جن لوگوں نے قربانی ساتھ نہیں لائی وہ حلال ہو جاؤ، عمرہ کر لو، یعنی عمرے کے بعد بال صاف کروا دو، احرام اتار دو، اور پھر 8 ذی الحج کو یہاں سے احرام باندھ لے۔ اس میں آپ نے سختی نہیں کی، صرف یہ کہا کہ اگر میں بھی جانور ساتھ نہ لاتا، چونکہ میں جانور ساتھ لے آیا ہوں اور ان کے بارے میں اللہ پاک نے فتویٰ دے دیا ہے، اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ تم لوگ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، تم سر اب نہیں منڈا سکتے جب تک کہ جانور اپنے حلال ہونے والی جگہ پہ نہ پہنچ جائے، اپنے محل پہ نہ پہنچ جائے، قربان نہ ہو جائے۔ اب میں تو نہیں کر سکتا چونکہ اللہ کا فتویٰ آ گیا ہے، لیکن جو لوگ جانور ساتھ نہیں لائے وہ عمرہ کر لو تاکہ مشرکین مکہ کی وہ رسم ٹوٹ جائے، اور پورے حج میں مشرکین کو سامنے رکھ کے قانون سازی کی گئی، ان کی مخالفت پہ بنیاد ہے حج کی۔ ایک تو یہ بات، اس کے بعد آپ نے ایک نئی بات سنی، اور وہ کہنے والے بھی آپ کے ساتھ ہی تھے۔ مسلم شریف نے اس کو روایت کی ہے، اور وہ ایک فرقہ اس حدیث کو ہمارے خلاف استعمال کرتا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم عرفات میں اس حالت میں حاضر ہوں گے، وہاں وقوف کریں گے کہ ہماری شرمگاہوں سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے؟ یعنی اگر ہم تمتع کر لیتے ہیں تو حضور اپنی 9 بیویاں ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے، سب کو اپنے ساتھ حضور نے حج کروایا، سب بیویوں کو، تو صحابہ بھی بیویاں ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے جو افورڈ کر سکتے تھے، جن کے پاس دوسرا اونٹ تھا۔ تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ کوئی اچھی چیز نہیں لگتی کہ ہم عرفات میں اس حال میں جائیں کہ ہماری شرمگاہیں پانی ٹپکا رہی ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جی تمتع تو صحابہ نے بھی کیا تھا، متع، وہ کہتے ہیں متع صحابہ نے کیا تھا، اور اتنا کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم عرفات گئے تو ہماری شرمگاہوں سے قطرے ٹپک رہے تھے۔ دیکھا آپ نے بات کیا ہے، اور وہ اس کو کس اسلوب میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو جملہ تھا یہ مشرکین کا ایک ضرب المثل تھی، جیسے کہتے ہیں نا کسی کی رال ٹپکنا۔ مشرکین کا یہ جملہ اپنے صحابی کے منہ سے سن کے، یہ ضرب المثل اپنے صحابی کے منہ سے سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ یہ بات کتنی راسخ ہو چکی ہے ان لوگوں کے اندر کہ حج میں عمرہ نہیں ہے، کہ میرے ساتھ رہنے والا بھی ابھی تک اس کے اندر سے یہ بات نہیں نکلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب واجب کر دیا سب پر، اب آپ نے الزم علیہم، اب کمپلسری کر دیا، اب تم نے، یعنی جن کے پاس جانور نہیں ہے سب نے حلال ہونا ہے، عمرہ کرنا۔ حلو، حلال ہو جاؤ،
واسمعوا واطاعوا، میری بات سنو اور اطاعت کرو. اور اس کے بعد آپ نے انگلیوں میں انگلیاں دے کر فرمایا کہ اس طرح حج اور عمرہ اس طرح آپس میں داخل ہو چکے. وہ جو مشرکین کہتے ہیں کہ جی عمرہ نہیں ہو سکتا حج کے ساتھ، میں نے دونوں کو اکٹھا کر دیا. تو ان معنوں میں افضل کون سا ہوا؟ تمتع، کیونکہ اس میں مشرکین کی مخالفت ہے، کیونکہ اس کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی مخالفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہے. لہذا یہاں پہ اتباع اور اطاعت ٹکرا گئے. جو اتباع کرے گا وہ قران کرے گا کہ جی حضور نے قران کیا تھا، میں بھی قران کروں گا، حج اور عمرہ جوڑوں گا. لیکن جو اطاعت کرے گا وہ تمتع کرے گا. اس لیے ہمارے یہاں فقہا میں اختلاف ہے کہ تمتع افضل ہے یا قران افضل ہے. کہتے جی حضور نے قران کیا وہ افضل ہے. کہا کہ حضور نے اپنی مجبوری بتا دی تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں جانور نہ لاتا تو میں بھی تمتع کرتا، لیکن میرے ہاتھ بند گئے، میں جانور ساتھ لے آیا ہوں، اب جب تک یہ ذبح نہ ہو میں حلال نہیں ہو سکتا. اور نہ کرنا حضور کے حکم کی مخالفت ہے. ہمیں یہ کہا گیا واسمعوا واطیعوا. تو اتباع بعض دفعہ ساقط بھی ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، صحابہ پر 4 سے زیادہ کی پابندی تھی، تو اتباع میں تو پھر 9 کرنی چاہیے. تو اصل چیز یہ تھی کہ چونکہ مشرکین کے یہاں یہ منع تھا، وہ اس کو گناہ تصور کرتے تھے، افجر الفجور کہتے تھے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کروا کے اپنی موجودگی میں اس چیز کو ختم کر دیا، اور اکثریت آج کل تمتع کرتی. پھر وہ جو میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ حج کا سارا جو عرصہ ہے وہ اللہ کے ذکر کا ہے. عبادت اتنی ٹف نہیں ہے. مینا میں 3 دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھانا کھاؤ، نماز پڑھو، سو جاؤ. اور کیا عبادت ہے وہاں پہ؟ زور کے بعد جا کے کنکریاں مارو، پھر نماز پڑھو، کھانا کھاؤ، سو جاؤ. تو ذکر اللہ کی یاد اتنی کرو کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. جب بھی جس طرح لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو انہیں کوئی موضوع چاہیے ہوتا ہے بات کرنے کے لیے، تو اکثر و بیشتر لوگ غیبت کرتے ہیں. عورتیں اپنے لگ پڑتی ہیں عورتوں میں، اور مرد اپنے لگ پڑتے ہیں مردوں میں. غیبت ہو رہی. یا تعلی اپنے باپ دادا کے کارنامے، جیسا کہ جاہلیت میں اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کرنا نمک حلالی سمجھی جاتی تھی کہ جہاں بھی 4 بندے اکٹھے ہوں تم اپنے باپ دادا کا نام بلند کرو. کہا نہیں، اللہ کا نام بلند کرو. فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو اللہ کا ذکر کرو. اللہ نے یہ احسان کیا ہے، اللہ نے یہ کرم کیا ہے، اللہ نے یوں کیا، اللہ 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 اللہ، یہاں تک کہ جب تم پلٹ کر آؤ تو ہر چیز کے پیچھے تمہیں اللہ نظر آئے. تم رب والے بن کے آؤ. کونوا ربانیین. اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم تیار ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہم تیری تابعداری کریں گے، ہم نے ہر تعصب سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، ہم نے ساری پچھلی فائلیں جو ہے وہ فارمیٹ کر دیے ہیں، اب نیا ونڈوز ہم نے انسٹال کرنا ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے دیکھا میزاب رحمت ایسے انگلی اٹھا کے مدینے کی طرف کر رہا ہے. وہ جو پرنالا ہے وہ انگلی کی طرح ہے. وہ کہہ رہے پھر ادھر جاؤ، مدینے کی طرف جاؤ، اس لیے کہ اپنی زندگی کی بنیاد ان کی سنتوں پر رکھو. وہ تجارت کی سنتیں ہوں، وہ لڑائی جھگڑے کی سنتیں ہوں، وہ شادی بیاہ کی سنتیں ہوں، وہ ماتم کی سنتیں ہوں، وہ عدالت کی سنتیں ہوں،
وہ کھیت و کھلیان کی سنتیں ہوں، وہ میدان جنگ کی سنتیں ہوں، اپنی زندگی کے ہر شعبے کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بناؤ، اور اپنے آپ کو اس طرح چمکا لو، پالش کر لو کہ نبی کی زندگی تمہاری ذات میں ریفلیکٹ کرے۔ جب آپ، وہ کہا جاتا کہ جاپانی اور چینی جو تھے مصوروں کے درمیان، جو پینٹر ہیں، ان کے مقابلہ ہوا کہ کون بہترین پینٹنگ کرتا ہے، تو جاپانی بہترین پینٹر تھے۔ دونوں کے درمیان چادر لٹکا کے ایک دیوار ان کو دے دی گی پینٹ کرنے کے لیے، ایک دیوار جاپان والوں کو، ایک چائنا والوں کو۔ ان کے اندر رائیولری آپ نے دیکھیں، اس طرح دشمنی ہے، روایتی دشمنی جیسی ہماری اور ہندوستان کی دشمنی ہے، انگلستان کی اور آسٹریلیا کی دشمنی ہے، اس طرح کر کے جاپانیوں نے خوب محنت کر کے پینٹنگ بنائی، اور جب درمیان سے چادر کھینچی گئی تو ہاؤ بہو جو جاپانیوں کی پینٹنگ تھی وہ چائنا والوں کی پینٹنگ تھی، ہاؤ بہو، ایک کومے اور ڈاٹ کا فرق نہیں تھا۔ حیران ہو گئے سر، ہوا کیا تھا؟ یہ پینٹنگ کرتے رہے اور چائنا والے دیوار پالش کرتے رہے، انہوں نے اس کو رگڑا لا کے شیشہ بنا دیا، جب پردہ ہٹا تو جو جاپانی پینٹنگ تھی وہ ادھر ریفلیکٹ ہو گئی۔ کہا تمہیں یہ جو ہم نے رگڑا لگایا ہے حج کا، اس میں ہم نے تمہیں صاف کر دیا، جو گند بلا تمہارے اوپر تھا وہ ہٹا دیا ہے، اب اپنی ذات کو شیشے کی طرح بنا لو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ریفلیکٹ کرے۔ جو کام کرو پہلے سوچو میرے نبی نے کیسے کیا ہوگا۔ اور دیکھیں اللہ پاک سے ہم محبت جتنی بھی کریں ہم اتباع نہیں کر سکتے نبی اللہ پاک کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کا اتباع کرے۔ جس سے آدمی کو پیار ہوتا ہے نا، اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جن کو مائیکل جیکسن سے پیار تھا وہ مائیکل جیکسن کی طرح کے بال بناتے تھے، اسی قسم کی پینٹ پہنتے تھے۔ جن کو لیڈی ڈیانا سے پیار تھا وہ لیڈی ڈیانا کی کٹ بنواتی تھیں، اسی کی طرح کے کپڑے پسند کرتی تھیں۔ تو محبت جو ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج سے ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ کو پیار کس سے۔ اب ہم اللہ سے محبت کرتے اور کرنی چاہیے، اور اللہ پاک ایمان کا جزو قرار دیتے ہیں محبت کو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو اپنے ایمان میں سچے ہیں ان کا امتحان یہ ہے کہ ان کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اور جب جس سے محبت ہوتی ہے اس کا محبوب بھی محبوب ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو چیز آپ کا محبوب پسند کرتا ہے آپ کو بھی وہ پسند ہو جاتی۔ اب دیکھیں نا حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھاتے تھے، تو ہر روز پکواتے، بیوی نے کہا کیا ہو گیا آپ تو کدو پسند ہی نہیں کرتے تھے، اب آپ نے ہر روز آرڈر دیا ہوا تھا کدو پکاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے جس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شوربے میں سے کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے دیکھا اس دن سے مجھے کدو مرغوب ہو گیا۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے؟ ہم نے دیکھا ہوا نہیں، دیکھ کے محبت ہوتی ہے، یا کسی کی آواز سن کے آواز سے محبت ہو جاتی۔ کہتے ہیں جو محبت آواز کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ دیرپا ہوتی ہے، اس لیے کہ آواز بہت مدت لیتی ہے زائل ہونے میں، اور حسن 2-4 سال میں صاف ہو جاتا ہے۔ جو محبت حسن کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ دیرپا نہیں ہوتی، وہ کچے گھڑے کی طرح ہوتی، حسن کے ساتھ زائل ہو جاتی ہے۔ ہم نے آواز بھی نہیں سنی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ تو عبد المطلب بھی کرتے تھے، وہ تو ابو طالب بھی کرتے تھے، وہ تو ابو لہب بھی کرتے تھے، حضور سے لونڈی آزاد کر دی تھی انہوں نے سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا۔ کوئی قبیلے کی وجہ سے اگر کرتا ہے
تو وہ محبت نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہے۔ اب ہم اللہ سے محبت کر سکتے ہیں، اتباع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نہ اللہ نماز پڑھتا کہ ہم دیکھیں اللہ نماز کیسے پڑھتا ہے، نہ اللہ روزہ رکھتا ہے کہ ہم یہ کہیں دیکھیں کہ اللہ روزہ کیسے رکھتا ہے، نہ اللہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ اللہ کی کوئی بیٹی ہے کہ شادی کرے تو ہم دیکھیں کہ اللہ نے اپنی بیٹی کی کیسے شادی کی تھی، ہم بھی اسی طرح بیٹے کی شادی کریں گے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے کہ طلاق دے تو ہم دیکھیں کہ اللہ نے طلاق کیسے دی ہے، نہ نکاح کرے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے نکاح کیسے کیا ہے، نہ وہ تجارت کرے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے سودا کیسے کیا تھا، نہ وہ گھر بنایا کہ ہم دیکھیں اللہ پاک نے گھر کیسے بنایا تھا، ہمارا گھر بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اتباع نہیں کر سکتے، اتباع کے لیے اس نے بھیجا ہے مدینے، اب جاؤ اتباع وہاں سے شروع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، یہ نہیں کہا فاتبعوا اللہ، اللہ کا اتباع کرو، کہا اتباع میرا کرو، میرے جیسے بنو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ اللہ کی مثال لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال جیسی کچھ، اس کی مثال جیسی کوئی چیز نہیں، لیکن ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھ ایک سمندر ہے، سمندر کہیں جاتا نہیں کہ آپ اس کو فالو کریں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں تو منزل پر پہنچ جائیں، وہ تو خود منزل ہے، اللہ تو خود منزل ہے۔ جس طرح سمندر ہر جگہ ملتا ہے، ٹھنڈے علاقوں میں بھی، گرم علاقوں میں بھی، انگلستان میں بھی، امریکہ میں بھی، چائنا میں بھی، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، سری لنکا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، یہ تو ہر جگہ ہے۔ کہا وہ تو ہر جگہ ہے، جاتا ہی نہیں کہیں، تم کہاں جاؤ گے اس کے پیچھے؟ ہاں دریا کے پیچھے چلو گے تو سارے دریا وہیں آتے ہیں، یہ نبی دریاؤں کی مانند ہیں، سارے نبی آ کے اسی دریا میں گرے ہیں، سب نے اللہ والا ہی بنایا ہے، سب نے ہاتھ پکڑ کے امتوں کو اللہ کے ہی در پر لایا ہے، اپنا بندہ نہیں بنایا ان کو، لیکن پھر سارے دریا خشک ہو گئے، ایک مصطفی دریا چل رہا ہے۔ اب فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں تو وہ اس دریا کے پیچھے چلیں گے تو منزل پر پہنچیں گے، اس دریا تک پہنچیں گے۔ فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا اس کی نجات میرے اتباع میں تھی۔ آج ایک ہی دریا چلتا ہے، دریا کے پیچھے چلو گے منزل پر پہنچا دے گا، اس لیے کہ ہر دریا کہاں جاتا ہے؟ سمندر میں جاتا ہے، لیکن خود سمندر کہیں نہیں جاتا۔ تو اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ عرض یہ کیا گیا تھا کہ جب ہم جاتے حج کے لیے تو وہ تمام اسباب جو ہمارے سارے گناہوں کی جڑ ہیں، دیکھیں زن، زر اور زمین، تین چیزیں کوٹ کی جاتی ہیں کہ جی یہ وجہ ہیں تنازع کی، سارے تنازع انہی سے جنم لیتے ہیں۔ تو ان کے اسباب جو ہیں بندے کو بارڈر، انہی کی بنیاد پر خود ہی بنتی ہے نا، ناک بنتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، دولت زیادہ ہوگی تو ناک لمبی ہو گئی، کوٹھی اونچی ہو گئی تو ناک اونچی ہو گئی، بیٹی کو سونا زیادہ دے دیا تو ناک اونچی ہو گئی، یہ سارے مسائل یہیں سے ہوتے ہیں نا۔ زیادہ بڑا پلاٹ ہے تو ناک اتنی موٹی ہو گئی۔ کہا کہ خودی کے ہاتھ سے اللہ پاک وہ سارا اسلحہ واپس لے لیتا ہے، جمع کرا دو۔ آپ کو حرم کی حدود کے اندر خودی غیر مسلح مل جاتی ہے، یعنی اگر تم چاہو خودی کو مارنا، جو انا ہے، اگر انا کو تم مارنا چاہو تو حرم کی حدود کے باہر اس کے پاس بڑا اسلحہ ہے، وہ اپنا دفاع کرتی۔ حرم کی حدود میں اللہ پاک اس کو غیر مسلح کر دیتا ہے اور تمہیں تقوی سے مسلح کر دیتا ہے۔
حرم کی حدود پر وہ تمام اسباب جن کی بنیاد پر انا فرعونیت کا دعویٰ کرتی سارے اٹھا لیے جاتے. جوتے اتار دو، جوتوں کی بنیاد پر بھی تعصب ہوتا ہے. کپڑے اتار دو، کپڑے نیشنلٹی کی نشانی ہے اور یہ بھی ایک انا کا بت ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. وطنیت بھی ایک بت ہے. پھر پیسہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کپڑوں میں یا جوتوں میں. جب آپ نے کپڑے اتار دیے، 30-35 درہم کا آپ نے احرام باندھ لیا، 2 چادریں آپ نے باندھ لی، غریب نے بھی امیر نے بھی. وہ جو ملینئر بدو ساتھ بیٹھا ہے اس نے بھی، اور 450 500 یا 1000 درہم لینے والا اس کا ڈرائیور بھی، دونوں نے 35 درہم والا پہن لیا. بدو کروزر کے باہر ہو گیا، اندر صرف اللہ کا بندہ رہ گیا. سارے ہی بندے ہوتے لبیک اللہم لبیک، ان کا تلبیہ کوئی اور نہیں. ڈرائیور کا بھی وہی ہے، کک کا بھی وہی ہے، شوہر کا بھی وہی ہے، بیوی کا بھی وہی ہے. کہا کہ اس طرح قیامت کے دن تم آؤ گے، اس میں نہ کوئی مواطن ہوگا نہ غیر مواطن ہوگا، نہ کوئی امریکن ہوگا نہ کوئی پاکستانی ہوگا، سارے اسی طرح ہوگے. عملوں کی بنیاد پر کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر سوٹ دیے جائیں گے. وہ جنت والے سوٹ ہوں گے یا جہنم کے سلفر والے سوٹ ہوں گے، گندک کے. لباسہم من قطران، ان کا لباس وائٹ گندک کا ہوگا. تغشا وجوہہم النار، وہ بھڑک رہی ہوگی اس سے، ان کے چہرے جو ہے وہ لپٹوں کے پیچھے تمہیں نظر آئیں گے. تم اس طرح ہوگی. یہ حشر اصغر ہے، یہ ریہرسل ہے حشر کے میدان کی. اسی عرفات میں کرسی لگنی ہے رب کی، یہی عدالت. یہ ہے وہ میدان حشر، چھوٹا حشر، جس میں آج آنسوؤں سے دھوئے جا سکتے ہیں. وہ جو صدیوں میں کھولتے پانی میں دھوئے جانے تھے، وہ آج اس میدان میں آنسوؤں سے دھوئے جا سکتے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس موقع کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. لیکن وہاں جو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس احساس کے ساتھ کھڑے ہوں. وقوف عرفات کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو رب کے سامنے کھڑا محسوس کرے، وہ کیفیت طاری ہو. اور ہم نے کھڑا ہونا ہے، آج نہ صحیح کل صحیح، قیامت تو کل کی بات ہے نا. تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا محسوس کریں، اور وہ جو معاملات ہم دنیا میں دبا دیتے ہیں، دوسروں کو اپنی چرب زبانی سے قائل کر لیتے ہیں، پیسے دے کے دبوا لیتے ہیں، یہ سوچیں جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان معاملات کو ہم کیسے ڈیل کریں گے، کیسے جسٹیفائی کریں گے. وہ تو رشوت نہیں لیتا، وہاں تو کسی کا اثر و رسوخ کام نہیں کرتا، لہذا وہاں تو بڑا وہی ہے جو تقوی والا ہے، جس کے اعمال درست ہیں. اس کیفیت کو جب آپ مد نظر رکھیں گے تو جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ جب حقوق کی بات ہوگی تو سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے کس کا حق پورا کیا ہے. اللہ کا حق پورا کیا ہے، ماں باپ کا حق ادا کیا ہے، بیوی کے حقوق ادا کیے ہیں. تو جب حقوق کی تفصیل چلے گی تو پھر جو بھی کمی بیشی اس میں ہے آج اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ
جتنی بھی حقوق العباد سے متعلق احادیث ہیں، پڑوسی سے متعلق ہیں، شرک و بدعت سے متعلق ہیں، غلاموں اور بیویوں کے حقوق سے متعلق ہیں، وہ ساری کی ساری حجۃ الوداع میں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، پبلک کے سامنے دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے چند ایک ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ جب ہم وہاں میدان عرفات میں کھڑے ہوں تو ہمارے پلے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے انہیں اللہ کی گارنٹی پر لیا ہے۔ وہ کسی کی بیٹیاں تھیں، کسی کی عزت تھیں، چھیڑتے تو مار دیے جاتے، لیکن جب اللہ درمیان میں آ گیا تو اس کے نام پر وہ تمہیں دی گئی ہیں، اور وہ تمہارے حوالے کرنے کے بعد کہیں چلا نہیں گیا، وہ دیکھ رہے اور وہ گارنٹر ہے، اور قیامت کے دن اسی سے مطالبہ ہونا ہے کہ اللہ ہماری بچیوں کے حقوق جو تیرے نام پر حوالے کی گئی تھی، وہ حقوق ان کا آج محاسبہ ہونا چاہیے۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اللہ نے اگلوں کو گارنٹی دی تھی کہ میں امین ہوں، مجھے امانت کے طور پر میرے حوالے سے، میرے ریفرنس سے دے دو تم۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ بِفُرُوجِهِنَّ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کی بنیاد پر تم نے انہیں حلال کیا اپنے لیے، اپنے پیسے کے زور پر نہیں۔ دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، الا واستوصوا بالنساء خیرا، خبردار عورتوں کے معاملے میں ہمیشہ بہتری کا معاملہ کرو، سوچ بھی بہتری کی سوچو۔ فإنما هن عوان عندكم، وہ تمہارے پاس اللہ کے قیدی ہیں، وہ جوڈیشل ریمانڈ پر تمہارے پاس ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی وہ عدالت تم سے پوچھے گی، وہ تمہارے پاس اللہ کے قیدی رکھوائے ہوئے ہیں، اللہ کے نام پر قید کیا نا تم نے انہیں، یعنی کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہ آئے، اللہ کے نام پر ہم نے ان کو قید کیا ہے۔ دوسری حدیث میں غلاموں کا ذکر ہے، ارقاءکم ارقاءکم ارقاءکم، تمہارے غلام تمہارے غلام تمہارے غلام۔ ٹھیک ہے آج غلام نہیں ہوتے لیکن ملازم تو ہوتے ہیں نا۔ یہ جو ہمارے یہاں 80% گھروں میں رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے جو ماں باپ غربت کی وجہ سے 7-7 8-8 سال کے بچے چھوڑ جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، ہم ان کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں؟ اور یہ کوئی ان پڑھوں کی بات نہیں، ان پڑھ تو شاید رکھنے کے قابل بھی نہیں ہے بیچارے، ان کی تو اپنی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ یہ جو وکیلوں کے یہاں بڑے بڑے پیسے والوں کے یہاں رہتے ہیں، ان کے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، تو آپ ٹی وی پہ رپورٹیں نہیں دیکھتے؟ تشدد سے ان کے بدن کالے پڑے ہوئے، انہیں بھوکا رکھا جاتا ہے، کتے کے لیے کتے کو روٹی نہ ڈالنے پر مار دیا گیا ہے، جلایا جاتا ہے انہیں۔ یہ انسانیت ہے؟ اس کا محاسبہ نہیں ہونا؟ غریب انسان نہیں ہے، اس کو اولاد کا درد نہیں ہے، یا اس کی اولاد کو درد نہیں ہوتا؟ اطعموہم مما تاکلون، جس میں سے خود کھاتے ہو انہیں وہ کھلاؤ، وَأَلْبِسُوهُم مِّمَّا تَلْبِسُونَ، جو کپڑے تم پہنتے ہو انہیں وہ کپڑے پہناؤ۔ فَإِن جَاءُوا بِذَنبٍ لَا تُرِيدُونَ تَغْفِرُوهُ، پہلے تو یہ بات کہ ان کو معاف کرو اور دن میں 70 بار معاف کرو، اس طرح جس طرح تم چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہیں معاف کرے۔ لیکن اگر تمہارا اتنا جگرا نہیں ہے، تم ان کی کسی غلطی کو معاف نہیں کر سکتے، فَبَيْعُوا، تو پھر انہیں بیچ دو، انہیں عذاب مت دو، وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ
فبیعوا عباد اللہ ولا تعذبوہم، اللہ کے بندوں انہیں بیچ دو، عذاب مت دو۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ مومن کون ہے؟ من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، جس پر لوگ اپنی جانوں اور اپنے مال کے معاملے میں بھروسہ کر سکیں، اس سے امن میں ہوں، خوف زدہ نہ ہوں کہ وہ ان کا مال کھا جائے گا یا ان کی جان کو نقصان پہنچائے گا، بلکہ اس پہ بھروسہ کریں، وہ ہے مومن۔ والمسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہو، نہ گالی دے، نہ غیبت کرے ان کی، نہ چگلی کرے ان کی، اور نہ ان پہ ہاتھ اٹھائے۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اور مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے لڑے، اپنے آپ سے جہاد کرے اللہ کی طاعت پر راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو۔ آپ سے سوال کیا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، تو اپنے آپ سے لڑے۔ سب سے سسپینس والی جو کشتی ہے اللہ کے نزدیک، وہ کشتی ہے جو تو اپنے نفس سے لڑتا ہے، نفس کو اللہ کے حکم پر راضی کرنے کے لیے، وہ تیری جنت اور جہنم ہے۔ پاس ہو گئے اس میں تو جنت میں۔ وہ جو کسی نے پوچھا تھا کہ جنت کا فاصلہ کتنا ہے، تو جواب دینے والے نے کہا تھا 2 قدم، صرف 2 قدم جنت دور ہے، لیکن شرط یہ ہے میاں کہ پہلا قدم نفس پر رکھو، اگلا قدم جنت میں جا پڑے گا۔ اور یہی ہمیں نفس اتنا عزیز ہے کہ ہم ہر چیز پہ قدم رکھتے ہیں، لیکن اس کو بچا کے جاتے ہیں، کہیں اس پر قدم نہ پڑ جائے، کہیں یہ دب نہ جائے، کہیں ہماری ناک کٹ نہ جائے، کہیں ہم نیچے نہ ہو جائے۔ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر وہ ہے جو گناہ اور خطائیں چھوڑ دے۔ اس کی وضاحت کی آپ نے، پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا ان تہجر من معصیت اللہ الی طاعت اللہ، تو اللہ کے گناہگاروں، اللہ کے نافرمانوں کی صف سے ہجرت کر کے اللہ کے فرمانبرداروں کی صف میں آ جائے۔ یہ اندر ہی اندر یہ سینے کی ہجرت ہے، یہ سینے کا جہاد ہے کہ تم ایک پل پہلے اس کے نافرمانوں کی صف میں تھے اور تم نے توبہ کر لی، اور ایک پل میں تم، کتنا طویل سفر ہے، ایک پل میں تم اللہ کے فرمانبرداروں کی صف میں آ گئے ہو۔ جنت اور جہنم کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے، لیکن ایک لمحہ انسان کو جنت کے بہترین حصے سے اٹھا کر جہنم کے بدترین حصے میں پھینک سکتا ہے، اور ایک لمحہ اس کو جہنم کے گڑھوں سے نکال کر جنت کے باغوں میں لے جاتا ہے۔ یہ دنیا بڑی عجیب ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے یہاں ہونے ہیں، قیامت کے دن تو سنائے جانے ہیں۔ وہ جو بچے کے فیل اور پاس ہونے کا جو نتیجہ ہے، وہ تو ایگزامینیشن ہال کے اندر ہی طے ہو جاتا ہے، وہیں فیل اور پاس ہو جاتا ہے۔ وہ 31 مارچ کو تو سنایا جاتا ہے، نتیجہ نکلتا نہیں ہے، نتیجہ نکل آیا ہے ایگزامینیشن ہال کے اندر، کمرہ امتحان کے اندر۔ یہ دنیا کمرہ امتحان ہے،
جس لمحے ایگزامینر اس اسٹوڈنٹ سے اس کا پرچہ پکڑتا ہے اس کا نتیجہ سیل ہو جاتا ہے. اسی طرح جس وقت انسان کی موت آتی ہے اور اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے، قیامت کے دن سنایا جائے گا. اللہ جی خالق الموت والحیات لیبلوکم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا اس دنیا میں کہ یہ کمرہ امتحان ہے. ہم تمہیں نبلوکم بالشر والخیر، ہم برے حالات بھی تمہارے اوپر طاری کریں گے، مصیبتیں بھی بھیجیں گے تمہارے اوپر، اچھے حالات سے بھی تمہیں دوچار کریں گے، فکر کی کوئی بات نہیں. لیکن یہ غم، یہ دکھ بھی تمہارا امتحان ہے اور یہ سکھ بھی تمہارا امتحان ہے. اور تم رب کے سامنے جب عرفات میں کھڑے ہو تو آنکھیں بند کرو، کہیں ایک طرف بیٹھ جاؤ، کھانا ملے نہ ملے بیٹھ جاؤ اور آنکھیں بند کر کے وہ کلپ چلا کے دیکھو. آج بھی موقع ہے، آج بھی فلوڈ مار کے اپنا پیپر درست کر سکتے ہو، آنسوؤں سے دھو سکتے ہو، اس کو دھوو. ایک ایک کلپ کو ڈسپلے کر کے ڈیلیٹ کرو، پورا دن پڑا ہوا ہے، اور اللہ سے معاف کروا لو. اس طرح ہو جاؤ جس طرح ماں نے پیدا کیا تھا، معصوم. بڑی پیاری بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جب آپ میدان عرفات سے آپ نے کوچ فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج اللہ پاک نے تمہارے اچھوں کے عوض کے صدقے میں تمہارے گناہگاروں کے گناہ معاف کر دی. سبحان اللہ. اس نے تمہارے بے محسنکم، جو تمہارے اندر اچھے لوگ ہیں، ان کے صدقے غفر مسیئکم، تمہارے گناہگاروں کو بخش دیا اس نے، اور اچھوں کو جو مانگا انہوں نے وہ دیا اس نے. یعنی اچھوں کا حق نہیں مارا، اچھوں کو بھی نیکوں کو بھی ان کے منہ سے جو نکلا دیا اللہ پاک نے. آج ان کی کوئی بات رد نہیں کی ہے، لیکن ان کی وجہ سے اللہ پاک نے آج تمہیں گناہگاروں کو بھی معاف کر دیا. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول حج کی بڑی نیکی کیا ہے؟ ما بر الحج؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم اطعام الطعام وطیب الکلام. بھوکے کو کھانا کھلانا اور نرمی کے ساتھ بات کرنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، یہ سبق ہے، یہ درس ہے حج کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو ہی چیزوں کے ساتھ ہم آزمائے جاتے ہیں میدان عرفات. اور میں نے عرض کیا کہ ہم 4 دن صرف ہوتے ہیں نا، 8 سے 12 تک، 12 کی زور تک ہم کنکریاں مار کے زور کے بعد نکل پڑتے قافلے وہاں سے. 8 سے 12 تک پابندی ہوتی ہے 4 دن کی. ہم 4 دن بھی اچھے طریقے سے کسی سے بات نہیں کر سکتے، گنتی کے 4 دن. اس شہر میں جہاں اس ہستی نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا تھا چھری کے نیچے، ہم اپنے نفس کو دینے کے لیے تیار نہیں، ہم اس پہ چھری چلانے کے لیے تیار نہیں. دمبا کاٹ دو، دمبا کاٹ دو. لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ پاک کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اسے کوئی اور چیز پہنچتی ہے جو اس دمبے میں نہیں، وہ تمہارے اندر ہے. تقوی. وہ بلے شاہ کہتے ہیں مکے گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 حج کر آئیے. گنگا گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 غوطے کھائیے. گیا گل مکدی نہیں، پاویں 100 پنڈ پڑھ آئیے. بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدوں مینوں دلوں پلائیے.
اس میں پہ چھری ہم نے نہیں چلانی. یہ میں ہی تو جھگڑے کرتی ہے میدان عرفات میں بھی اور مینا میں بھی اور حرم میں بھی اور مدینے میں بھی. یہ میں ہی تو کہتی ہے کہ میری جگہ کوئی دوسرا کیوں لیٹے, میری باری پہ کوئی دوسرا چائے کیوں لے لے, میری باری پہ دوسرا کوئی لانچ کیوں لے لے. یہ میں مر جاتی تو میری ختم ہو جاتی نا. جہاں جگہ ملتی آدمی پڑ جاتا, جو کھانے کو ملتا کھا لیتا, نہ ملتا تو صبر کرتا, کوئی بات نہیں, بھوکا بھی رہ جاتا آدمی. کوئی اٹھائے تو اٹھ جاتا, اس لیے کہ مرا ہوا بندہ لڑتا تو نہیں ہے, لیکن میں ہی تو ہماری مری نہیں ہے. تو اچھے طریقے سے بات کرنا, جو سیکھ کے آؤ تم وہاں سے, تو تمہارا لہجہ بدلی ہو جانا چاہیے. جب تم آؤ محلے میں, انہیں پتہ چلے واقعی یار حج نے اس بندے کو بدل دیا, دیکھو اب بات بھی کرتا ہے, کتنے سلیقے سے کرتا ہے, گالی گلوچ نہیں کرتا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. اب بدلی ہوئی چیز سامنے نظر ہے. جب آپ برتن دھوتے ہیں, آپ برتن کو ایسے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دھلا ہوا کون ہے اور گندا کون ہے, میلا کون ہے. اگرچہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہ لگا ہوا, برتن نظر آتا ہے دھلا ہوا, پتہ چلے کہ یہ برتن دھو کے لایا وہاں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار, یہ ساری باتیں حج کی ہیں. صحابہ سے کہا آپ نے کہ انصت الناس, لوگوں کو خاموش کرواؤ. تو منادی کرنے والوں کا خاموش خاموش, اللہ کے رسول تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں حوض پر سب سے پہلے پہنچ جاؤں گا, تم سب سے پہلے میں وہاں جا کے تمہارا انتظار کروں گا, اور نبیوں میں تمہارے اوپر فخر کروں گا. میرا منہ کالا نہ کرنا. اللہ اللہ, نبیوں میں میرا منہ کالا نہ کرنا. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں میں اپنا امتی سمجھوں گا ان کی کچھ نشانیوں کی وجہ سے, اور فرشتے ان کو پیچھے دھکیلیں گے, اور میں ان سے کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں, یہ میرے امتی ہیں. اور وہ کہیں گے آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں کون کون سی نئی باتیں دین میں نکالی ہیں. تو میں کہوں گا سحقن سحقن, لے جاؤ, بربادی ہے ان کی, لے جاؤ ان کو. ظلم مت کرو, ظلم قیامت کے اندھیرے ہیں. ان الظلم ظلمات یوم القیامہ, کسی پر بھی ظلم کرو گے سمجھ لو کہ تم نے ایک اور کوٹ کر دیا ہے اپنے جنت والے رستے پر اندھیرے کا. پل صراط کو سیاہ کر دیا, روشنی بجھا دی ہے تم نے. فلا وصیت لوارث, وارث کے حصے اللہ پاک نے مقرر کر دیے, اب کوئی اس پہ مزید وصیت اس کی کر کے حصے کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا. غیبت مت کرو. دجال کے بارے میں آپ نے امت کو ڈرایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 بیویوں نے حج کیا, اور آپ نے تمام بیویوں کو اچھے طریقے سے حج کروایا, انہیں ارکان سکھائے, ایک ایک کے مسئلے کا جواب دیا. مسلمانوں کے قتل کی ممانعت, یہ جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو رہا, کہ مسلمان کو جس طرح قتل کیا جا رہا ہے. جو سب سے سستی چیز ہمارے یہاں وہ انسانی جان ہے. آپ نے فرمایا جزیرۃ العرب میں شیطان شرک سے مایوس ہو گیا. جہاں جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاڑا ہے اس پودے کو, اب دوبارہ ابلیس نہیں لگا سکے گا, لیکن وہ راضی ہو گیا ہے کہ وہ تم سے دوسری غلطیاں کروا لے گا, اور اس کی زور پر وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا. شیطان کے چیلے آئے اس کے پاس, اور انہوں نے آ کے جب بتایا اسے احوال کہ لوگ تو شرک سے جو ہے وہ پھر گئے اور موحد ہو گئے,
تو اس نے کہا کہ کیا دنیا سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں دنیا سے تو محبت کرتے. اس نے کہا بس پھر کافی, پھر میں نے جہنم میں لے جاؤں. مساوات, لا فضل لعربی علی العجمی ولا لأحمر علی الاسود کلکم لآدم وآدم من تراب. کسی گورے کو کالے پر, کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی, سوائے تقوی کے. تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. حج بدل, ایک بندہ کہہ رہا تھا اللہم لبیک من شبرمہ, تو آپ نے پوچھا یہ شبرمہ کون ہے؟ کہا میرا کزن ہے, میرے چچا کا بیٹا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنا حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے کرنا. تو حج بدل جس آدمی سے کروایا جائے اس نے پہلے اپنا کیا ہوا ہو تو پھر ہی وہ حج بدل ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا.